میرے نوجوان بھائیوں، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بھی دیکھو اور غور کرو، آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھایا تھا؟ آخری بار آپ نے قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ شاید کتنے نوجوان ہوں گے، شاید، میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا، شاید انہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں۔ قرآن شکایت کر رہا ہے، او لوگو تم مجھے آنکھوں سے لگا کر کے چومتے ہو، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہو، لیکن میری تلاوت نہیں کرتے، میرے اوپر غور نہیں کرتے، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور آپ موبائل میں اس کے میسج کو اگنور کر دیں، اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں، آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا، تو نے میرے میسج کو دیکھ کر کے کیوں اگنور کر دیا؟ یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ہم 5 منٹ بھی 24 گھنٹے میں قرآن کے لیے نہیں نکالتے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں ہم۔ دوسروں کو ظالم بعد میں کہو، پہلے یہ سوچو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی ناانصافی کی ہے۔ قرآن پڑھا کرو میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے نیکی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ ابھی پرسوں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تھوڑا سا ٹائم نکالو، 15 منٹ 20 منٹ میں سورہ کہف پڑھ لو۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ بھائی 15 منٹ قرآن پڑھو، ایک ہفتے کے لیے آپ کو برکت ملے گی، اللہ کی طرف سے نور ملے گا، اور کیا چاہیے؟ تو قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے فرشتے اتر کر کے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی تلاوت کو سنیں گے۔ تو یہ ہو گئی تیسری چیز۔ چوتھی چیز جس کو کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، کسی مدرسے میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو، حافظ جی اور مولوی صاحب بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور 20 25 50 بچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب اللہ کے بندے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ایسی مجلس کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر اپنے دربار میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھانے والے بن جاؤ۔ آج سائنس پڑھانے والے ٹیچر اور سائنس پڑھانے والے ٹیوشن پڑھانے والے کی سیلری 2000 ہے، اور انگلش پڑھانے والے کو 5000 دیا جا رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والے مولوی کو 500 روپیہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہو لوگوں، ہم نے قرآن کی ویلیو کو بہت گھٹا دیا، ہم نے قرآن کی قیمت کو بہت ہلکا کر دیا۔ ارے قرآن کے پڑھنے والے کا مقام تو یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو کبھی حقیر مت جانو۔ مدرسے کے یہ بچے بڑی قربانی کے بعد حافظ اور عالم بنتے ہیں۔ بھائی، عزت دار اور خوددار صرف آپ نہیں ہیں، وہ بچے بھی ہیں۔ باپ کا لاڈلا ہے، وہ مدرسے میں آیا ہے۔ بہت سارے مدرسے وہاں مطبخ کا انتظام نہیں ہے، گاؤں میں جاگیر بندی ہوئی ہے، بچہ ٹفن لیتا ہے گھر گھر، فقیروں کی طرح گھر گھر ٹفن میں لے جا کے کھانا لیتا ہے۔ کیا بچے کا دل اندر سے نہیں کہتا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مگر باپ نے بھیجا ہے کہ تجھے آنا ہے تو قرآن کا حافظ بن کے آنا ہے، عالم بن کے آنا ہے۔ اپنی غیرت اور خودداری کو قربان کر کے وہ بچہ میرے بھائیوں گھروں سے جا کے جاگیر لاتا ہے۔ اور کتنے مدرسوں میں جہاں مطبخ کا انتظام ہے،
وہاں بھی کھانا کیسا بنتا ہے کبھی جاؤ. آپ لوگ تو شیرسا آبادی لوگ ماشاءاللہ بڑا تیل مسالہ کھانے والے لوگ ہیں. جب ہم یہاں پہ کھانا آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جھول لیں گے, جھول لے لیجئے. جھول پر جھول ڈالتے رہتے ہیں. وہ مدرسوں میں آپ کو جھول نہیں ملے گا میرے بھائی. پانی کی جیسی دال ملے گی, بغیر چھلا ہوا آلو ملے گا. اور ہمارے دور میں, اب حالات ہم نہیں بتا سکتے موجودہ وقت میں, ہمارے دور میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں, امتحان کے موقع پر, میں تو ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا, آتا جاتا تھا, لیکن امتحان کے موقع پر جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ناشتے میں جو چنا ملتا تھا تو وہ چنا امتحان کے موقع پر وہ ہے مسالے دار ملتا تھا, اور باقی سال میں وہ بالکل سادہ اور سمپل ملتا تھا. تو ہمارے بنگال کے اور جھارکھنڈ کے بچے کیا کرتے تھے, وہ الگ سے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں مکس کر کے چاول ڈال کے اس کو جو ہے پکاتے تھے, بناتے تھے. تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائی, تب جا کے عالم بنتے ہیں. اس لیے قرآن کے ان حافظوں کی قدر کرو, ان عالموں کی قدر کرو, ان کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی. آپ کی نظر میں یہ حقیر ہوں گے. کتنے مدرسے ہیں بیچارے, نظامیہ مدرسے والے مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب 5000 تنخواہ ہے. مہنگائی کے اس دور میں ایک لیبر, ایک مزدوری کرنے والے کی بھی ڈیلی کی اس کی مزدوری کم سے کم 400-500 روپیہ ہے میرے بھائی. 5000 روپیہ مہینے پر یہ مولوی کام کر رہا ہے. اور کتنے مدرسوں میں یہ مدرس اپنی تنخواہ جب تک خود چندہ کر کے نہ لائے تب تک بیچارے کو تنخواہ نہیں مل سکتی. مدرسے کا مینجمنٹ کر جاؤ اپنی تنخواہ خود لے کر کے آؤ, وہ بیچارہ دوڑ دھوپ کر کے چندہ کر کے لاتا ہے, تب یہ مدرسے چلتے ہیں. بڑی قربانیوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں میرے بھائی. قرآن پڑھایا جا رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں. ان مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4 چیزیں ہوں گی. نمبر 5, 5واں ایسا عمل جس کے کرنے پر فرشتے اترتے ہیں. بہت سمپل کام بتا رہا ہوں. رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی اگر آپ بستر پہ سونے کے ٹائم پڑھیں گے تو کیا ہوگا, آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے صدقہ فطر کے غلے کی رکھوالی کا ذمہ دار بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں صدقہ فطر غلہ میں دیا جاتا تھا. اس لیے پیسے میں, جو علماء کہتے ہیں پیسے میں دیا جائے, پیسے میں دیے جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے, مگر افضل اور بہتر یہ کہ غلے میں دیا جائے. تو غلہ 2-3 دن پہلے ہی آ جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ اس غلے کی رکھوالی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات میں دیکھا کہ ایک چور آیا اور اناج کی بوری میں سے, غلے کی بوری میں سے اناج نکالنے لگا. میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں مجبور آدمی ہوں, میرے بچے بھوکے مر رہے تھے, میں بڑی مجبوری میں یہ اناج نکال رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا, کہا اچھا چلا جا, آئندہ یہ کام مت کرنا. چلا گیا. دوسرا دن پھر آیا, حضرت ابو ہریرہ کہتے پھر وہی چور چوری کرنے کے لیے آیا اور غلے میں سے اناج نکالنے لگا, بوری میں سے. میں نے پھر ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا. اس نے کہا چھوڑ دیجئے, بہت مجبوری تھی, میں نے بہت مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے, میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا, میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں اس لیے میں آیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا, کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. تیسرے دن پھر وہی چور آیا اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا آج تو تجھ کو نہیں چھوڑوں گا, آج میں ضرور اللہ کے رسول کے پاس تجھ کو لے کے جاؤں گا. اس چور نے کہا ابو ہریرہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ابو ہریرہ جب آپ رات میں بستر پہ سونے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے لا یقربک شیطان, تو کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. وَلَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ, اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا. فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, تم نے اتنی پوائنٹ کی بات بتائی, چلو چھوڑ دے. چھوڑ دیا اس کو. صبح ہوئی, اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے پوری بات بتائی.
آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تمہیں پتا ہے وہ چور کون تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اناج وغیرہ ممکن ہے شیطان کھاتا بھی ہو، اس لیے کہ اناج اگر شیطان چوری کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا؟ تو یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے اور اناج وغیرہ بھی وہ چورا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ وہ ہے تو شیطان، ہے بہت بڑا جھوٹا، مگر جو بات تم کو بتائی ہے بالکل صحیح بتائی ہے۔ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو گے تو اے ابو ہریرہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز پڑھنے سے میرے وائرس کا اینٹی وائرس ہو جاتا ہے، شیطان کو خوب پتہ ہے۔ جیسے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی اگر آپ رات میں بستر پہ سونے کے ٹائم اگر پڑھ لیں گے تو شیطان دور ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اترے گا، اور فرشتہ کیا کرے گا؟ وہ رات بھر آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے میرے بھائیوں، اگر اس کام کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اترے گا۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 6، چھٹی چیز، اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور اپنے ایمان کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے، اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے اس کو دھمکی دی جائے، چاہے اس کو لالچ دیا جائے، وہ ایمان کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اسی کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اسی کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت تم کو مل کر کے رہے گی۔ استقامت، ایمان کے اوپر قائم رہنا۔ آج تو کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، پیار اور محبت کا ڈورا کسی نے ڈالا، اسی کے ساتھ بھاگ گئیں، فرار ہو گئیں، اس سے کوئی مطلب نہیں وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے۔ عشق اور محبت کا چشمہ لگ گیا آنکھوں پہ، ماں باپ کی نہ عزت نظر آئی، نہ خاندان کی عزت نظر آئی، نہ اللہ کا دین نظر آیا، محبت کے نام پہ سب کچھ بیچ دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیمانچل کی اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عیدین کی نمازوں میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب شیرسابادی جماعت، شیرسابادی برادری 100% اہل حدیث برادری ہے۔ کس طریقے کے اہل حدیث ہیں ہم؟ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آپ نے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں آپ نے عورتوں کو لے جانے کا حکم دیا؟ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں، اپنی پڑوسی کی چادر لے لے، اپنی بہن کی چادر لے لے لیکن جائے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر عورت پیریڈ میں، عورت اگر حیض کی حالت میں، تب بھی وہ عیدگاہ میں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز سے دور رہے گی، مگر جب امام صاحب دعا کریں گے تو دعا میں شامل رہے گی۔ اتنی تاکید ہے، آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز سے محروم کر دیا۔ میرے بھائی، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ 1 فلور مسجد بناتے کیا وہ 2 فلور نہیں بن سکتی؟ اگر آپ کی مسجد میں 500 لوگوں کا انتظام ہے کیا اس میں 1 روم عورتوں کے لیے نہیں بن سکتا؟ آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جس دن آپ نے مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کر دیا اور عورتیں پابندی سے جمعہ کی نماز میں آنے لگیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے علاقوں کی تصویر بدل جائے گی۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، ان جلسوں میں تقریر
لوگ انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کے طور پہ سنتے ہیں، لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا 40 منٹ کا، اس میں ساری پبلک سننے کے لیے آئی ہے۔ وہاں کوئی بیٹھ کر کے سرتی نہیں کھا رہا ہے، کوئی کھینی نہیں کھا رہا ہے، کوئی چائے نہیں پی رہا ہے، کوئی پان نہیں کھا رہا ہے، وہاں سارے لوگ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اگر آپ نے عورتوں کا انتظام رکھ دیا، سال میں 50 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی عورتیں 52 تقریر سنیں گی، 52 تقریر سنیں گی، ان کے دین میں اضافہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ عورتیں اگر کسی مدرسے میں پڑھی لکھی نہیں ہیں، عالمہ نہیں ہیں، فاضلہ نہیں ہیں، اسکول کی پڑھی ہیں، کالج کی پڑھی ہیں، لیکن صرف جمعہ کا خطبہ اگر آپ ان کے لیے انتظام کر دیں گے تو میرے بھائیوں، کل کوئی بہروپیہ عشق اور محبت کے نام پر ان کو لے جانے کی کوشش کرے گا، اس نے 52 جمعہ کے خطبے سنے ہوں گے، اس کے پاس دین کا علم ہوگا، وہ محبت اور پیار کے اس دھوکے میں نہیں آئے گی، وہ کہہ دے گی نہیں، میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، تیری محبت کے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ آج اگر ہماری قوم کی بیٹیاں یہ قدم اٹھا رہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے۔